السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی ہے۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ان دنوں میں خود کو ہواؤں میں اڑتی محسوس کیا کرتی تھی، پیر رکھتی کہیں تھی اور پڑتے کہیں تھے۔ ہر طرف پھول ہی پھول اور خوشبوئیں ہی خوشبوئیں محسوس ہوا کرتی تھی۔ میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف اس کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو میرا منگیتر ہونے والا تھا۔ ہر خیال دل سے محو ہو چکا تھا سوائے اس کے خیال کے، ہر تمنا دم توڑ چکی تھی سوائے اس کے نام ہو جانے کی تمنا کے۔ وہ ایک بہت یادگار دن تھا جب امی نے مجھے ایک لفافہ پکڑاتے ہوئے کہا تھا، مونا بیٹی، یہ تصویر تمہارے پاپا کے دوست کے صاحبزادے کی ہے، دیکھ لو پھر مجھے بتا دینا۔ امی کی اس اطلاع کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں ڈھیروں ستارے جھلملا گئے اور میں نے ضدی بچوں کی طرح کہا، امی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا فیوچر امی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ پلیز امی، میری دوستوں کو تو دیکھیے، کوئی یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی ہے تو کوئی کالج سے BSc کا ارادہ رکھتی ہے اور کچھ تو پڑھنے کے لیے امریکہ اور آکسفورڈ تک جا رہی ہیں۔ میں ان سب سے زیادہ ذہین اور پڑھائی کی شوقین ہوں تو اس کا یہ انجام ہو۔ اس بات پر امی نے مجھے لپٹا لیا اور اطمینان دلایا، ارے بیٹا، میں تمہارے ساتھ زبردستی تھوڑی کر رہی ہوں۔ میں نے تو مسز اقبال سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میری مونا کے لیے آپ کو کم از کم اس کی گریجویشن کرنے تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ بس منگنی ہو جائے، تب تک طارق بھی میجر ہو جائے گا، وہ بھی اگر تم چاہو گی تب، ورنہ بیٹا تمہارے پاپا نے کہہ دیا ہے کہ مونا کی مرضی کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس دن جب میں نے اپنے کمرے میں آ کر وہ لفافہ کھولا تو خود ہی شرما گئی۔ اس کی موٹی موٹی خوابناک آنکھیں اس کے گریسفل چہرے پر بہت سج رہی تھیں، اور پھر وہ مجھے کیپٹن کے یونیفارم میں اتنا بھایا کہ اب مجھے سخت افسوس ہوا تھا کہ امی کے سامنے کیوں اتنا نخرہ دکھایا۔ ایسے جیون ساتھی تو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں نا۔ لہٰذا امی کے پوچھنے پر میں نے حامی بھر لی، اور اب کچھ ہی دنوں بعد وہ لوگ مجھے طارق کے نام کی انگوٹھی پہنانے آنے والے تھے، اور میں دھنک پر قدم رکھتے ہوئے انتظار کی گھڑیاں کاٹ رہی تھی۔ ایسے میں مجھے فون پر اس نامعلوم شخص کی آواز زہر سے بھی بری لگا کرتی تھی، جو یوں اپنے وقت اور پیسے کا ضیاع کیا کرتا تھا۔ جب بھی فون اٹھاؤ بڑی گمبھیر اور ٹوٹی ٹوٹی آواز میں کہتا، پلیز بات کر لیں، فون نہ بند کیجیے گا، صرف 1 منٹ۔ میں ہمیشہ جھنجھلا کر فون پٹک دیا کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا مصیبت ہے ان لڑکوں کو، کبھی مجنوں بنے ایک کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی فرہاد بنے کسی کو کھڑکی میں سے لائن دے رہے ہیں، یا رومیو بنے کسی کو فون گھما رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں فیصلہ کر لیتی کہ اس عجیب فون کال کے متعلق امی پاپا کو ضرور بتاؤں، مگر خود ہی سوچتی کہ خواہ ہی وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اگر میں بگڑنے یا بھٹکنے والی ہوتی تو فون کال ضرور کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ کھڑا کر دیتی، مگر مجھے اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو صرف ایک فون پر پاگل ہو جاتی ہیں۔ دراصل میری امی نفسیات میں PhD تھی، اور انہوں نے بچپن ہی سے مجھے اس طرح پروان چڑھایا تھا کہ میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار تھی، لہٰذا میں نے کبھی اس فون کرنے والے کو سیریس لیا ہی نہیں اور اس کی تمام کالز بند کرتی رہی۔ بس ایک لمحے کی جھنجھلاہٹ کے بعد میں بھول جاتی کہ کسی کا فون بھی آیا تھا۔ انہی دنوں کالج کے داخلے شروع ہوئے تو میں نے BSc میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج میں پہلے دن ہی میں اپنی انٹر کی ڈھیروں ساتھیوں سے ملی، کچھ آئی تھیں کچھ نہیں، کچھ پیا کے گھر سدھار گئی تھیں، کچھ نے یونیورسٹی اور میڈیکل کالجز میں داخلے لے لیے تھے۔ ان تمام لڑکیوں میں کچھ نئے چہرے بھی تھے۔ میں کلاس فیلوز کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں اپنی ایک بہت ہی پرانی دوست کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تھی ارم، میرے بچپن کی دوست۔ وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ دراصل میں نے اپنا بچپن پشاور میں گزارا تھا، اور ارم نرسری سے کلاس 4 تک میری بیسٹ فرینڈ رہی تھی۔ پھر پاپا کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا تھا۔ شروع میں تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو خوب خط لکھے، پھر مصروفیت بڑھی تو عید کارڈ، برتھ ڈے کارڈ بھیجتے رہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا تو ہم ایک دوسرے کو دل میں یاد کر لینے پر اکتفا کر لیتے۔ ارم نے مجھے بتایا کہ 1 سال پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ، اس کی امی، چھوٹے بہن بھائی وغیرہ کراچی آ گئے ہیں کیونکہ یہاں اس کے ماموں اور خالائیں وغیرہ ہیں۔ انہوں نے پشاور کی جائیداد بیچ کر یہاں کسی کاروبار میں پیسہ لگایا، اس لیے انہیں پیسے کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یوں میرے بچپن کی سہیلی پھر سے میری ہم جماعت ہو گئی،
اور جب ایک دن میری منگنی کی تقریب منعقد ہوئی تو میں نے باقی سہیلیوں کے ساتھ ارم کو بھی دعوت دی۔ اس دن سب میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ طارق بھی آئے تھے۔ رسموں کے بعد میری سہیلیوں نے ڈھولک پر گیت گائے۔ تقریب کے اختتام پر میں نے ارم کو تاکید کی، مجھے تم سے اتنے سالوں کا حساب لینا ہے، اس لیے کل ضرور آنا تاکہ ڈھیروں باتیں کر سکیں۔ امی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن میں نے تو کالج سے چھٹی کر لی تھی اور ارم کو کالج سے سیدھے ہمارے ہاں آنا تھا۔ گھر پہ صرف میں اور ہماری پرانی ملازمہ پروین آپا تھیں۔ امی ایک کالج میں لیکچرار تھیں، چھوٹا بھائی عامر کالج اور بہن سونیا اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں بیٹھی ارم کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس بدتمیز شخص کے فون پر فون آئے چلے جا رہے تھے۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ جب 6-7 بار ریسیور پٹکنے کے بعد بھی وہ باز نہ آیا تو میں نے اسے درست کرنے کا سوچا۔ میرے پوچھنے پر کہ وہ روز یہاں کیوں فون کرتا ہے، اس نے کہا، آپ ایک دفعہ مجھ سے بات تو کر کے دیکھیں، میں شریف آدمی ہوں اور آپ سے بہت شریفانہ قسم کی دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت ہنسی آئی، مگر میں نے اس کو بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری دوستی کی، سمجھے؟ اس کی آواز کچھ عجیب سی تھی، بیٹھی بیٹھی سی، بھاری بھاری، جیسے کوئی نیند یا نشے میں ہو۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ خیر، میں نے اس پر لاہور پڑی اور پروین آپا کا ہاتھ بٹانے کچن میں چلی گئی۔ اس کے بعد بھی اس نے بہت فون کیے، مگر میں نے گھنٹی بجنے دی۔ 2 بجے کے قریب میرا انتظار ختم ہوا اور ارم کالج سے آ گئی، پھر میری بہن سونیا بھی اسکول سے آ گئی۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ سونیا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اور ارم نے ٹی وی لاؤنج میں ڈیرا جما لیا تاکہ جی بھر کے باتیں کر سکیں۔ ہم پرانی ٹیچرز اور پشاور کی سہیلیوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران میں امی اور عامر بھی آ گئے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، لہٰذا وہ تھک کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر میں نے اور ارم نے اس دن گپے لگانے کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ 4 بجے کے قریب میں نے ارم سے کہا کہ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں کچن میں تھی کہ مجھے فون کی گھنٹی کی آواز آئی۔ میں نے آواز دے کر ارم سے کہا کہ وہ سن لے۔ جب میں چائے لے کر گئی تو ارم صاحبہ بڑے آرام سے فون پر مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھتے ہوئے مجھے تانا دیا، یار مونا، تم نے بھی کیسے کیسے لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ مجھے اس کی سوچ پر بڑا دکھ ہوا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے تو اس کی 85 کالز کا کوئی رسپانس نہیں دیا، جبکہ وہ خود تو صرف ایک ہی فون پر شروع ہو گئی تھی۔ اس پر ارم نے بات گول مول کر دی۔ 2 منٹ کے بعد تھی ہم کسی اور موضوع پر بات کرنے لگے اور فون کے متعلق بھول گئے۔ شام کو ارم کے ماموں سے لینے آ گئے، وہ بھی مجھے اپنے ہاں آنے کا کہہ کر امی کو خداحافظ کہہ کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے اس شخص کے فون آنے بند ہو گئے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے نجات دلوا دی۔ میں پڑھائی میں مصروف ہو کر تمام قصہ ہی بھول گئی، بس طارق کے خطوط جو پاپا کے نام ہوتے تھے پڑھنا کبھی نہ بھولتی تھی۔ نہ جانے کس طرح 1 سال گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ ہمارے 3rd ایئر کے امتحان بہت نزدیک آ گئے، کلاسز بھی ختم ہو گئیں۔ ہم لوگ گھر پر ہی پڑھا کرتے تھے۔ میں جب کبھی پڑھائی کے سلسلے میں ارم کو فون کرتی تو وہ بڑی سرد مہری دکھاتی کہ چھوڑو یار، تم تو کتابی کیڑا ہو گئی ہو، دے دیں گے امتحان بھی، کوئی مشکل نہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ بندی بڑی ہی چینج ہو گئی ہے، اب اس کی پڑھائی میں وہ بچپن والی دلچسپی نہیں ہے۔ امتحانات شروع ہو گئے۔ دوسرے پیپر سے 1 دن پہلے کی بات ہے کہ ارم اچانک ہنستی مسکراتی آئی۔ اتنا خوش میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی، مونا، میں صرف تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، تم چاہو تو اس بات پر مجھ سے زبردست ٹریٹ بھی لے سکتی ہو۔ میں کچھ نہ سمجھی تو وہ مجھے کمرے میں لا کر بولی، مونا، اس نے مجھے پروپوز کیا ہے۔ یا اللہ ارم، کیوں پہیلیاں بھجوا رہی ہو بھائی؟ کس نے پروپوز کیا ہے تمہیں؟ وہ ہنس پڑی، بھائی تمہارے رضوان صاحب نے۔ کون رضوان صاحب؟ اور میرے کیوں؟ ایسا کیوں بولا تم نے؟ تب وہ بیٹھ گئی اور اس نے مجھے یاد دلانا شروع کیا کہ جب وہ میرے گھر آئی تھی اور میں کچن میں چائے بنانے گئی تھی تو اس نے فون پر اس اجنبی سے بات کی تھی جس کے فون آیا کرتے تھے۔ مجھے ایک دم سے یاد آ گیا۔ ارم نے بتایا کہ اس نے رضوان سے کہا تھا، بھائی جس کے پیچھے آپ لگے ہیں وہ تو ایک دم بونگی ہے، وہ دوستی نبھانا کیا جانے، اور پھر اس کی تو ویسے بھی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے، لہٰذا دوستی کرنا ہے تو مجھے رنگ کریں، کیونکہ دوستی نبھانے سے تو میں ہی واقف ہوں۔ اس نے رضوان کو اپنا فون نمبر دے دیا تھا اور اس دن سے نہ صرف اس کی رضوان سے بات چیت تھی بلکہ ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں۔ میں پہلے تو بہت حیران پریشان ہوئی، پھر خوش بھی ہو گئی، کیونکہ دوست کو اتنا خوش دیکھ کر اس کی خوشی میں خوش ہونا ہی دراصل دوستی ہے۔ اس خوشی میں اس نے پیپرز کی تیاری بہت کم کی تھی۔ امتحانات کے بعد کالج میں ملاقات ہوئی تو وہ بہت اداس تھی۔
کیونکہ اس کی امی اور ماموں وغیرہ اس کی شادی خاندان اور برادری سے باہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن اس نے رازداری سے بتایا کہ وہ اور رضوان امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر شادی کر لیں گے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے شادی کرنے کا، تم اپنی امی کو مناؤ، وہ ضرور مان جائیں گی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ بھی کر لیا کہ اپنی امی سے کہوں گی کہ تمہاری امی کو آ کر سمجھائیں، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اصل بات بتائی۔ یہ فیصلہ کرنے کی وجہ یہ ہے مونا کہ رضوان کے گھر والے بھی نہیں مانتے نا۔ اصل میں امی اور ماموں کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ رضوان اکیلی ہی آئے ہیں مجھے مانگنے ہمارے گھر، ان کے ہاں سے کوئی بزرگ نہیں آیا تھا نا۔ یہ بات تو تمہاری امی اور ماموں کی بالکل صحیح ہے نا ارم۔ اور جب میں نے ارم سے یہ کہا تو وہ بالکل ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ محبت میں بالکل اندھی ہو رہی تھی۔ غصے میں اس نے مجھ سے دوستی ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور یہ الزام بھی لگایا کہ میں اس سے جل گئی ہوں کیونکہ رضوان میرے منگیتر سے زیادہ امیر ہے۔ میں ایسی احمقانہ بات کا کیا جواب دے سکتی تھی؟ پھر اس نے یہ کہہ کر میری دوستی کو بھی آزمائش میں ڈال دیا۔ اگر تمہیں میری پرانی دوستی کا ذرا بھی خیال ہے نا مونا تو میرے امریکہ جانے تک اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ اس کے سامنے تو میں نے وعدہ کر لیا کیونکہ وہ بہت دکھی ہو رہی تھی اور رو رہی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد میرے حواس گم ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اسے یہ قدم اٹھانے سے روک لوں۔ زبانی منع کرنے سے تو مجھے پتا تھا کہ وہ رکے گی نہیں، اگر اس کے گھر جا کر کسی سے کہتی تو دوستی پر حرف آتا۔ انہی سوچوں نے مجھے نڈھال کر دیا اور شام تک مجھے بخار ہو گیا۔ 3 دن تک بخار میں غنودگی کی حالت میں پڑی رہی۔ چوتھے دن طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ارم اپنا اچھا برا خود ہی سمجھے۔ ایسی خود سر لڑکی پر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ شام کو پاپا نے مجھ سے کہا چلو بیٹا کہیں باہر چلتے ہیں تاکہ تم کچھ فریش ہو جاؤ، مگر امی بولی بھائی آج تو طارق کے ہاں مٹھائی لے کر جانا ہے کیونکہ وہ میجر ہو گئے ہیں۔ اتنے دنوں سے یہ پروگرام ملتوی ہو رہا ہے کہ مونا کو بخار تھا، اب اس کی طبیعت کی طرف سے مجھے اطمینان ہے، لہٰذا آج تو وہاں جانا ضروری ہو گیا ہے۔ آخر یہ طے پایا کہ امی، عامر اور سونیا مٹھائی لے کر طارق کے گھر جائیں گے اور میں اور پاپا گھر پر ہی رہیں گے، لیکن پاپا نے بھی فریش ہوا میں نکلنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ بخار کی وجہ سے مجھے کافی کمزوری تھی، مگر پاپا کے اصرار پر انکار نہ کر سکی، حالانکہ میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہیں جانے کو۔ گاڑی میں بیٹھ کر ادھر ادھر پھرنے کے بعد پاپا ہر موڑ پر مجھ سے پوچھتے ہاں بیٹا بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ میں بڑی سستی سے کہہ دیتی پاپا جہاں آپ کی مرضی۔ اس دن ہم باپ بیٹی کو احساس ہوا کہ کراچی جیسے شہر میں گھومنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ساحل سمندر پر ہم جانا نہیں چاہتے تھے۔ پاپا کو ڈر تھا کہ کہیں مجھے ہوا نہ لگ جائے۔ جیسی ہی گاڑی ایک سینما کے سامنے سے گزری، معلوم نہیں کیوں میرا دل مچلا اور میں نے باقاعدہ ضد کی پاپا مجھے تو یہ فلم دیکھنی ہے۔ میں نے 1 سال سے کوئی فلم نہیں دیکھی پاپا۔ پاپا بڑے حیران ہوئے، بیٹا تم خود ہی تو کہتی تھی کہ پاکستانی فلمیں اچھی نہیں بن رہی۔ میں نے شاید پکا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا پاپا اس شرط پر مان گئے کہ اگر فلم بکواس ہوئی تو میں 1 لفظ بھی نہیں بولوں گی۔ ٹکٹیں بڑی آسانی سے مل گئیں۔ اندر جانے پر پتا چلا کہ فلم شروع ہو چکی تھی۔ فلم کے درمیان میرا دھیان ارم کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں ارم کے بارے میں سوچ رہی تھی اور پاپا مطمئن ہو گئے تھے کہ شاید میں بہت انہماک سے فلم دیکھ رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میری سماعت سے ایک آواز ٹکرائی تو ایسا لگا جیسے یہ آواز کہیں سنی ہو۔ بڑی گمبھیر سی بھاری بھاری آواز تھی، جیسے کوئی غنودگی میں بول رہا ہو۔ اس آواز کا مالک بالکل میرے آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں 3-4 سال کا ایک بچہ بھی بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ ایسی آواز تو اس شخص کی تھی جو مجھے فون کیا کرتا تھا، یعنی رضوان۔ پہلے تو میں نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا کہ صرف 1-2 دفعہ آواز سن کر میں کیسے سمجھ لوں کہ یہی رضوان ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایسی آواز کسی اور کی بھی ہو؟ بہرحال شک تو مجھے ہو گیا تھا۔ میرا دھیان بار بار اس کی آواز کی طرف جا رہا تھا کیونکہ وہ مسلسل ساتھ والی عورت سے کچھ نہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ فلم کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں تھا۔ پھر انٹرول ہو گیا، اچانک ہال میں روشنی پھیل گئی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، اچھا خاصا سمارٹ اور خوبرو تھا۔ اس کی بیوی عام سی شکل کی تھی۔ اسی وقت میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی رضوان کچھ کھانے کو لے آئیں پلیز۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہی آواز اور نام بھی وہی۔ میری ہونک شکل دیکھ کر پاپا سمجھے کہ شاید میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ گھبرا کے بیٹا نہیں بیٹھا جا رہا تو چلو گھر چلتے ہیں، اب میرے لیے جانا ناممکن تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا نہیں پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں اور پوری فلم دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ فلم دوبارہ شروع ہو گئی۔
رضوان اپنی بیوی سے پھر باتوں میں مصروف ہو گیا، جیسے فلم دیکھنے نہیں بلکہ باتیں کرنے ہی آیا ہو۔ میں نے بھی پورا زور صرف کر دیا کہ اس کی باتیں سن سکوں۔ وہ صاف لہجے میں نہیں بولتا تھا، تمام الفاظ گڑمڑ ہو جاتے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو، کہا ہے نا کہ 1 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کی بیوی بولی، تو پھر میں چلتی ہوں، میرا ویزا بھی تو لگا ہوا ہے نا۔ رضوان نے پھر سمجھایا، 1 ہفتے رہ کر تم کیا کرو گی، زیادہ عرصے کے لیے جائیں گے بعد میں، میرا وعدہ ہے تمہیں میں امریکہ ضرور گھماؤں گا۔ بس اسی گفتگو سننے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ارم سخت خطرے میں ہے۔ یہ رضوان تو شادی شدہ نکلا، پتہ نہیں کس ارادے سے لے جا رہا ہے ارم کو۔ فلم ختم ہو چکی تھی، لوگ باہر نکل رہے تھے، مگر میرا دماغ سوچ سوچ کر شل ہوا جا رہا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کرنے میں 1 منٹ بھی نہ لگایا۔ رضوان اپنے بچے کو اٹھائے گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پاپا سے کہا، پلیز پاپا، اس شخص کو فالو کر کے اس کے گھر کا پتہ کر سکتے ہیں کیا؟ پاپا حیران رہ گئے کہ ان کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے، کیسی انوکھی فرمائش کر رہی ہے۔ رضوان گاڑی ریورس کر رہا تھا اور پاپا حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ پاپا پلیز، میری سہیلی کی جان خطرے میں ہے، جلدی کریں، میں آپ کو سب بتاؤں گی، مگر دیر نہ کریں پلیز پاپا۔ ہم تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف آئے۔ مین روڈ پر آتے ہی رضوان کی ہونڈا سیوک سڑک پر دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ مناسب فاصلے پر رہتے ہوئے ہم پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ راستے میں نے مختصراً ارم کے کارنامے سے پاپا کو مطلع کر دیا۔ جب گاڑی کلفٹن کے ایک شاندار بنگلے میں داخل ہوئی تو ہم واپس چلے آئے۔ دوسرے دن دوپہر کو پاپا کے پروگرام کے مطابق میں اور پاپا ارم کو لینے پہنچ گئے۔ اس کی امی سے کہہ دیا کہ ارم اتنے دنوں سے میرے گھر نہیں آئی، اس لیے اس کو لینے آئی ہوں۔ آنٹی نے بخوشی اجازت دے دی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ارم نے دوستانہ لہجے میں کہا، مونا، میں تو تم سے دوستی ختم کر چکی تھی، مگر کیونکہ اب میرے پاس تھوڑا ہی ٹائم ہے اس لیے پرانے گلے شکوے بھول کر کچھ وقت ساتھ گزار لیتے ہیں۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے بتایا، آج رات 9 بجے کی فلائٹ سے میں امریکہ روانہ ہو رہی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی کلفٹن کے علاقے میں پہنچی تو ارم نے پوچھا، مونا یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہہ دیا، یہاں سے ایک دوست کو لینا ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ اتنی دیر میں اور پاپا بیل بجا کر ملازم سے پوچھ چکے تھے کہ مسٹر اور مسز رضوان گھر پر ہیں۔ جب پاپا پوچھ رہے تھے تو میں اور ارم کافی دور تھے۔ ارم یہ نہ سن سکی کہ وہ کس کو پوچھ رہے ہیں۔ ملازم نے ہم تینوں کو لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد مسز رضوان آ گئیں۔ پہلے تو ہم لوگوں کو حیرت سے دیکھتی رہی، پھر بولی، معاف کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو نہیں پہچان سکی۔ پاپا نے کہا، آپ اپنے شوہر کو بلائیں، شاید وہ پہچان لیں۔ وہ بولی، میرے شوہر کی تو رات کو فلائٹ ہے امریکہ کی، وہ پیکنگ میں مصروف ہیں۔ پاپا نے پھر کہا، ہم ان کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں میاں بیوی کمرے میں داخل ہوئے۔ ارم جو اب تک لا تعلق سی بنی بیٹھی تھی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے پھٹی پھٹی نگاہوں سے رضوان کو دیکھتی رہی، پھر صوفے پر ڈھہ گئی۔ رضوان کی حقیقت کھل چکی تھی۔ میرے پاپا نے اس سے باز پرس کی اور پولیس کی دھمکی دی کیونکہ وہ معصوم لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتا تھا۔ یہ تمام باتیں سن کر اس کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اسی وقت اپنے والد کو فون کیا، وہ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت تک میں ارم کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ رضوان کے سسر نے کہا، انہیں رضوان پر شک تو بہت دنوں سے تھا کہ اس کا کاروبار کوئی غیر قانونی ہے، مگر یقین اس لیے پوری طرح سے نہیں تھا کیونکہ کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ارم کو عدالت میں گواہی دینے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر ارم نہ مانی۔ وہ مزید بدنام نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ اب سب کو یہ علم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کے ذریعے منشیات سمگل کراتا ہے، اور اس کا تعلق بہت بڑے بین الاقوامی گروہ سے تھا جن کے سامنے ارم جیسی لڑکیوں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ارم چونکہ اس گروہ کی دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اس نے اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن آج بھی وہ میری ممنون ہے کیونکہ جس دھوکے باز کے نام ہو جانے کی تمنا اسے تھی، اس کا شکار ہونے سے میں نے ارم کو بر وقت بچا لیا تھا۔